اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے ایمانی سفر۔ پہلی چیز ہم اثرات کے حوالے سے دیکھیں گے جو ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک بادشاہ کے دربار میں نظر آتے ہیں۔ بات پہچان کی ہے، بات معرفت کی ہے کہ کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ المائدہ آیہ 83۔ جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، جانتے ہیں اس میں کیا بات ہے، وہ علم جو آسمان سے اترا، جو رسول پر نازل ہوا، جو سب انسانوں کے لیے ہے۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس علم میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے جب لوگ سنتے ہیں تو سننے کے ان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ جتنا جی چاہے پڑھ لیں، جب تک سنیں گے نہیں اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ سننا ناگزیر ہے اور اس کے ثبوت کے لیے آیت کا اگلا حصہ ہے جب سننے والے نے سنا تو اس کی ذات پر اس کا کیا اثر ہوا۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اور رب العزت نے دکھا دیا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ کانوں نے سنا اور سنتے ہی آنکھوں نے آنسو بہا دیے۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ اس موقع پر کچھ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آنکھیں کیسے آنسو بہاتی ہیں؟ آنکھیں کیوں آنسو بہاتی ہیں؟ کیا آنکھ کا آنسو بہانا ناگزیر ہے؟ آنکھ آنسو بہاتی ہے تو انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دنیا میں تو بہت سے اسباب ہیں، مثلاً کوئی اپنی ذات کے ہونے نہ ہونے کے دکھ میں ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے فلاں بات کیوں کہتی، میری بے عزتی ہو گئی۔ کبھی کہتا ہے مجھے دکھ ہوا، کبھی کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی، اور کبھی یہ کہ مجھے کسی کی بات بری لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سننے کا اثر تو ہوتا ہے، اور جس ماحول میں انسان ہوتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی چیز اتنی کڑوی لگتی ہے اور دل پر اتنا گہرا اثر بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ ایک وہ آنسو ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہیں، اور ایک وہ آنسو ہیں جو رب کی ذات کے لیے ہیں۔ کتنا فرق ہے ان آنسوؤں میں۔ آپ نے کبھی آسمان پر بادلوں کی آنکھ مچولی کو دیکھا ہے؟ اور جب وہ بادل ایکا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں بادل بھی تو آنسو بہاتے ہیں، اور اس کا کتنا نفع ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ کن مقاصد کے تحت اور کس پوزیشن میں آنسو بہاتے ہیں، اور یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے قیمتی ترین آنسو ہیں، پہچان کے آنسو ہیں، معرفت کے آنسو ہیں، تعلق کے آنسو ہیں۔ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ کبھی آپ نے اپنے رب کو پہچان کر آنسو بہائے ہیں؟ نجاشی کو ضرور یاد کیجئے گا جس نے آنسو بہائے تھے، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت تھا۔ آپ کی زندگی میں بھی قیمتی لمحے آئے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ قیمتی ہو اور ہو سکتا ہے وہ قیمتی نہ ہو۔ قیمتی لمحے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی قیمت کو مقرر کرتے ہیں۔ سوچنے کا انداز کتنا مختلف ہے، کیونکہ کوئی اپنے لمحات کو قیمتی سمجھتا ہے جس میں اسے مطلوبہ چیز مل جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈگری، کوئی محبت، کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے
تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں قیمتی ہو گیا ہوں۔ انسان کی قدر و قیمت ٹھیکری جیسی چیزوں میں نہیں۔ اگر اسے ٹھیکری کے پہاڑ بھی مل جائیں تو وہ قدر و قیمت والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز ہے جو اسے قدر و قیمت والا بناتی ہے، مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی لمحہ آیا جب آپ نے اپنے رب کو پہچانا اور اس پہچان کی وجہ سے آپ کی آنکھوں نے آنسو بہائے ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، اگر بہائے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بہائے تو اپنی نوٹ بک پر اپنے لیے ایک پیغام ضرور لکھ لیں کہ میری پوری حیات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے مجھے قدر و قیمت والا بنا دیا ہو۔ ہم تو تب قیمتی بنیں گے جب سب سے قیمتی ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، جب اس کو پہچانیں گے۔ اس کی پہچان اس کو جاننے سے آتی ہے اور غور و فکر سے پہچان ملتی ہے۔ نجاشی نے کس چیز پر غور و فکر کیا؟ جو اس نے سنا، اور سنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی پہچان دے سکتا ہے، لیکن جسے اپنے رب کی تلاش ہو، ہم نکلے تو اس کی تلاش میں ہیں، پھر وہ رب کیوں نہیں ملتا؟ جبکہ اس کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی آیات آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے دل میں ہیں اور آپ کے کانوں میں بھی رس کھولتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ پھر وہ رب اپنے کلام میں بھی نہیں ملتا، جب تلاوت سنیں تب بھی نہیں ملتا، جب کلام پر غور و فکر کریں تب بھی نہیں ملتا۔ اپنے رب کریم سے دعا کریں گے تو اپنی پہچان دے دے گا، لیکن ارادہ تو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے فرد کی تلاش کو دیکھیے جس نے وہ کلام سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، تو اس کو پہچان مل گئی۔ رب العزت نے کہا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ آپ سماعت سے پہچان تک کا سفر دیکھیے جو لمحوں میں طے ہو گیا، اور پہچان سے آنسوؤں تک کے سفر کو دیکھیے۔ یہ کیسا خوبصورت دائرہ ہے جو بالآخر دل سے نکل کر زبان تک جا پہنچتا ہے اور بول اٹھتا ہے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ دنیا کے رجسٹر کی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اندراج کروانے کی بات ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کر کے دیکھیں، کیا آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں مومن کے طور پر لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کا ایمان دل کے اندر یہ حسرت پیدا کرتا ہے؟ کیا وہ حسرت دعا کی صورت میں لبوں سے پھسلتی ہے؟ یقولون، ایک قول ہے اور قول تو ہمارا بھی ہے، کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ Is there any difference؟ ہم بھی کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لیکن کب اپنے رب سے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایمان کا لازمی نتیجہ گواہی ہے، اور یہ گواہی کون، کس کو، کب، کہاں دیتا ہے؟ اپنی زندگی میں دیکھیے، جب رب آپ کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لے گا، پھر آپ دعوت دیں گے، پھر آپ گواہی دیں گے، اپنے رب کی گواہی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایک پورا پروسیس ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک طالبہ سماعت سے، اساتذہ آپ نے کہا کلام سننے سے، تو آپ کب سلام سنتے ہیں؟ آپ تو پڑھتے ہیں، سنتے کب ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ کیا آپ کو کلام سننے کا شوق ہے؟ کبھی رات کی تنہائیوں میں آپ کلام اللہ سنتے ہیں؟
کبھی تلاوت اور کبھی کسی دائی کی دعوت۔ وہ کیسا ماحول تھا جب نجاشی کے دربار میں سارے درباری بیٹھے تھے اور ایک شاہد اٹھا، ایک اللہ تعالیٰ کا گواہ، جس نے اٹھ کر کہا، اے بادشاہ، ہم مردار کھانے والے لوگ تھے، ہم انسانی قتل کرتے تھے، ہم شراب پینے والے لوگ تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم سود کھاتے تھے۔ پھر ہم نے ایک شخص اٹھا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، تو یہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اس نے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو نجاشی نے کہا، وہ شخص جو تمہارے بیچ میں آیا ہے وہ کیا کلام سناتا ہے، وہ کلام مجھے بھی سنا دو۔ تو اس وقت جو کلام سنایا گیا وہ سورۃ مریم تھی۔ جب نجاشی نے کلام سنا تو اس نے پہچان لیا کہ اس پروسیس پر ہمیشہ غور کیجیے گا کہ آپ اس پروسیس کو ڈرا کر سکتے ہیں۔ کتنا پیارا سفر ہے کلام اللہ کو سننا، پھر آنسو بہانا۔ لیکن آنسو بہانے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ مما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننا، کیونکہ حق کی پہچان سے جو آنسو بہتے ہیں، پھر وہ پہچان صرف آنکھوں میں نہیں رہتی، بلکہ یہ پہچان تو شخصیت کی پھٹن ہے، وہ آنکھوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور زبان کیا کہتی ہے؟ یقولون، ایک قول ہے، اور جنت اس ایک قول کا بدل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ۔ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی سچے دل سے گواہی دیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے اپنا خود جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، کیا ہم نے اس کی گواہی دے دی ہے، کیا اس پر ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حق کی معرفت عطا فرمائے اور ہم بھی گواہی دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔